مزید بیان کروں گا. جی فاروق صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فراز صاحب آپ کا شکریہ. مکرم صاحب تو نہیں ہے آج، انیس صاحب اور آپ کے جو گیسٹ ہیں انصر صاحب، سب کا شکریہ. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم امام کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے پہلے ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے، رکوع سجود میں اس کا انتظار کرتے ہیں، جیسے کہے گا اس کے بعد ہم فالو کریں گے. جب ایک نماز ادا کرتے ہوئے ہم ایک امام کو فالو کر رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اللہ کی طرف سے ہے، جب ہم اس کو فالو کریں گے تو ہماری نجات اسی طریقے میں ہے. تھوڑی سی میں مثال دوں گا ابھی آپ کو. سورہ تغابن آیت نمبر ہے 11. جی فاروق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لمبی باتیں کرتے ہیں. نہیں، چھوٹی سی بات نہیں، بات یہ ہے کہ آپ بہت لمبی باتیں کرتے ہیں. آپ سوال کریں، تبصرے نہ کریں اور ہمیں درس دینے کی کوشش نہ کریں. جو سوال کرنا ہے آپ وہ سوال کریں. آپ نے جو بات بیان کر دی ہے میرا خیال ہے وہ کافی ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی بیسکلی نماز میں امامت تو ان کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امامت کافی ہے. نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ فاروق صاحب اور ان کی طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کا اصل میں یہ ماننا ہے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کامل شریعت موجود ہے اور اس کامل شریعت کی موجودگی میں ہمیں کسی نبی کی، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اگر یہی بات ہوتی تو نماز میں جیسے میں نے جو مثال پیش کی ہے اس میں آپ جا کے تو طریقہ تو آپ کو بتا دیا نا نماز کا. جی آپ کو کہا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، پھر سینے پہ یا ناف پہ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری سورہ پڑھیں، رکوع میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں. آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے؟ نماز آپ کو آتی ہے اور آپ جا کے وہاں پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اس کے باوجود امام کی ضرورت تو ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ شریعت اسلامی کا مطالعہ کریں، اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک وجود کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے جو آپ صرف کتاب سے لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، میں فاروق صاحب کو اور باقی سامعین کی انفارمیشن کے لیے یہ بتا دوں کہ سورہ ابراہیم جو ہے اس کی پہلی آیت میں 14 نمبر کی سورت ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں. تو ایک وجود کے ذریعے نہیں ہو سکتا. پھر حدیث ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے فرمایا کہ زیاد، میں تو تجھے مدینہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار سمجھا کرتا تھا، کیا یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل نہیں ہے؟ اس نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ کے پاس تورات تھی اور اس نے فائدہ نہیں پہنچایا، اسی طرح حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہوگا لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی میں ایک مجدد کے آنے کی خبر دی اور فرمایا کہ وہ جو آئے گا وہ ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کرے گا. اور پھر آخری زمانے میں مسیح ابن مریم کے آنے کی خبر دی کہ وہ آ کر اسلام کو غلبہ عطا کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خالی کتاب نہیں کام کر سکتی، آپ کو ایک وجود چاہیے. اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کامل شریعت موجود ہے، طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام میں ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر اس کا انکار کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے انصر صاحب، میرا خیال ہے یہ